السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گی۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو کہ راشٹریہ سہارا روز نامے میں شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ پٹنہ، بہار میں مسٹر نتیش کمار کی قیادت والی قومی جمہوری اتحاد حکومت نے مرکزی اپوزیشن راشٹریہ جنتا دل کے 3 ارکان کے ساتھ اسمبلی میں 0 کے مقابلے میں 129 ووٹوں سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے تقریباً 1:30 بجے اعتماد کا ووٹ پیش کیا، جس پر 2 گھنٹے سے زیادہ بحث کے بعد ووٹنگ ہوئی، لیکن ووٹنگ سے قبل ہی راشٹریہ جنتا دل، کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں کے اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ تجویز کے حق میں 129 ووٹ ڈالے گئے۔ قطر، 8 ہندوستانی میرینز رہا۔ نئی دہلی، قطر نے 8 سابق ہندوستانی میرینز کو رہا کر دیا ہے۔ ان میں سے 7 پیر کی صبح ہندوستان واپس آ گئے۔ وہ جاسوسی کے الزام میں قطر میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ پہلے انہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وزارت خارجہ نے پیر فروری 12 کو کہا کہ حکومت ہند قطر میں گرفتار ڈیرا گلوبل کمپنی کے لیے کام کرنے والے 8 ہندوستانیوں کی رہائی کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ہم ان کی وطن واپسی کے لیے قطر کے فیصلے کی ستائش کرتے ہیں۔ قطر کی انٹیلیجنس ایجنسی کے اسسٹنٹ سیکرٹری بیورو نے 30 اگست 2022 کو 8 سابق میرینز کو گرفتار کیا تھا۔ دہلی ہوائی اڈے پر واپسی کے بعد کچھ سابق میرینز نے میڈیا سے بات کی۔ ایک سابق میرین نے کہا کہ وزیر اعظم کی مداخلت کے بغیر ہمارے لیے ہندوستان واپسی آنا ممکن نہیں تھا۔ وزیر اعظم کے دورہ قطر کا اعلان۔ وزیر اعظم نریندر مودی متحدہ عرب امارات کے اپنے 2 روزہ دورے کے اختتام کے بعد 14 فروری کو قطر کی راجدھانی دوحہ جائیں گے۔ وزیر اعظم مودی کے قطر کے دورے کا اعلان خلیجی ملک کی طرف سے جیل میں بند 8 سابق ہندوستانی میرینز کو رہا کرنے کے 1 دن بعد سامنے آیا۔ رہائی پانے والوں میں سے 7 پیر کی صبح ہندوستان واپس آ گئے۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی شہر رفح اور آس پاس کے علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں پیر کو مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے آج الصبح رفح کے علاقے پر تقریباً 40 فضائی حملے کیے اور زمین پر گولہ باری بھی کی۔ اسرائیلی فوج نے اطلاع دی کہ اس نے رفح میں اسپیشل فورسز کی کارروائی کے بعد 2 مغویوں کو بازیاب کرا لیا۔ اس کے بعد دونوں کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور ان کی حالت بہتر ہے۔ اسرائیلی فوج نے پہلے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فورسز نے پیر کو جنوبی غزہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کو فون پر غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینی علاقے کو مزید
امداد فراہم کرنے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی حکومت کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ان پر ان یرغمالیوں میں سے تقریباً 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے دوران اغوا ہونے کے بعد اب بھی غزہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے رفح میں زمینی کارروائی کے لیے اسرائیل کے اعلان کردہ منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ غزہ میں قائم وزارت صحت نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 28,176 ہو گئی ہے، جبکہ 67,784 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اب تمل ناڈو کی خبریں سماعت فرمائیں۔ چنئی، تمل ناڈو میں گورنر اور ریاستی حکومت کے درمیان جاری کشیدگی ایک بار پھر منظر عام پر آ گئی۔ پھر فروری 12 کو ریاستی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے ہی دن گورنر آر این روی اپنی تقریر پڑھے بغیر 2 منٹ کے اندر ایوان سے چلے گئے۔ صرف 1 منٹ کی تقریر میں گورنر روی نے کہا کہ قومی ترانے کو احترام دینے کی میری درخواست کو بار بار نظر انداز کیا گیا۔ نیز اس خطاب میں بہت سے حصے ہیں جو حقیقتاً درست نہیں ہیں، اس لیے اخلاقی طور پر میں ان سے متفق نہیں ہوں۔ گورنر نے کہا کہ اگر میں اب بھی اسے اپنی آواز دیتا ہوں تو یہ آئین کا مذاق ہوگا، اس لیے میں اپنا خطاب ختم کر رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس ایوان میں بامعنی بحث ہو۔ گورنر کے ایوان سے باہر جانے کے بعد اسپیکر اپاؤ نے اسمبلی کے پہلے اجلاس کی تقریر پڑھ کر سنائی۔ حالانکہ اس پورے واقعے کی وجہ سے تمل ناڈو کی سیاست میں ڈی ایم کے اور اپوزیشن پارٹیاں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ گورنر کے اسمبلی سے واک آؤٹ کا معاملہ پڑھنے کے بعد تمل ناڈو کے گورنر کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کو خط لکھ کر خطاب کے آغاز اور آخر میں قومی ترانہ بجانے کی درخواست کی تھی۔ اسپیکر کی تقریر کے بعد گورنر قومی ترانہ کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ضابطے پر عمل کرنے کے بجائے اسپیکر نے گورنر کو ناتھورام گوڈسے کا پیروکار قرار دیا۔ پریس ریلیز میں بھی بتایا گیا ہے کہ گورنر کی تقریر کے پہلے ہی پیراگراف میں سنت کورل 738 کا ذکر تھا۔ اس کے پیش نظر گورنر نے آئینی مریاداؤں کا احترام کرتے ہوئے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں غلط دعوے اور حقائق تھے۔ حالانکہ اسپیکر اپاؤ نے پہلے دن کی کارروائی ختم ہونے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ گورنر نے تیار کردہ تقریر سے جو کچھ پڑھا وہ درست ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ ذاتی تبصرے کیے جنہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ تمل ناڈو اسمبلی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی گورنر نے 1 سال کے دوران اجلاس کے آغاز میں
ایوان میں اپنا روایتی خطاب نہیں پڑھا ہے۔ گزشتہ سال 9 جنوری کو روی نے حکومت کے خطاب کے کچھ حصے ہٹا دیے تھے اور اپنی طرف سے بھی کچھ نکات شامل کیے تھے۔ 2023 میں یہ روی کا افتتاحی خطاب تھا۔ ممبئی، مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان نے پیر کو کانگریس سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے ایم ایل اے کا عہدہ بھی چھوڑ دیا۔ اشوک چوہان نے اسمبلی اسپیکر کو اپنا استعفیٰ سونپ دیا ہے۔ اچھا تو اب آئیے اخبار زرین سنیں۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بازار میں بکنے کے لیے آ گیا ہے۔ معافی اور توبہ کی توفیق بھی مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ آنکھوں پر لوہے کے پردے اور کانوں میں سیسا پگھلوا دیا جاتا ہے۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔